خود پیچھے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم ہے کہ درس قرآن کا سیشن الحمدللہ سے کل سے آغاز ہو چکا تھا۔ ابتدائی پہلی صورت آپ سب کے علم میں ہے سورہ فاتحہ، جس کا ضمنی مضمون جو ہے وہ دعا کا ہے، ایک خطابت ہے اس میں اور ایک دعا ہے۔ وہ ہم نے کل اس کا جائزہ لیا اور پوری سورہ فاتحہ کا جو ترجمہ مع تفسیر کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کری۔ سورہ فاتحہ اوپننگ چیپٹر آف قرآن، اس کی کل کی ویڈیو نشست میں موجود ہے، آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ آج جو سورہ مبارکہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اس سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں کہ کل تھوڑا سا ایک مغالطہ ہو گیا تھا الرحمن الرحیم جو ہم نے تفسیر پڑھی تھی۔ جس طرح سورہ حدید میں آتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اسی طریقے سے یہاں دیکھیں گے آپ لوگ کہ سورہ فاتحہ میں الرحمن والرحیم نہیں ہے، رحمان اور رحیم ذات میں ایک ٹھہراؤ ہے، تو یہاں واو کا لفظ اضافی نہیں ہے۔ سورہ حدید کے ضمن میں میں نے بھی بول دیا تھا، امام راضی تھے وہ جنہوں نے وہاں پہ آ کے رک گئے تھے اور انہوں نے کہا یہ مقام تو بہت بھاری مقام ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ ایک ذات جو ہے وہ کیسے اول ہو سکتی ہے، کیسے آخر، کیسے ظاہر، کیسے باطن، یعنی بیک وقت یہ تمام صفات بتمام و کمال اللہ کی ذات میں بیک وقت موجود ہے کہ وہ ظاہر بھی ہے، کھلا بھی ہے، دیکھ بھی سکتے ہیں، اور وہ چھپا بھی ہے، یعنی اتنی وہ باطن شے ہے کہ وہ اتنی لطیف ذات ہے کہ اس کا عام طور پہ انسانی ذہن اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے اول بھی ہے، پہلے بھی وہی تھا جب دنیا نہیں بنی تھی شروع سے، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی هو الاول والآخر۔ تو یہ ایک چیز رہ گئی تھی کل میں نے آپ لوگ کو، اور آج جو ہے اس کی ڈیٹیل ہم نے کر لی ہے۔ میں نے آپ کو حدیث قدوسی بھی سمجھا دی تھی جو کہ صحیح مسلم کی تھی روایت، اور وہ پوری کی پوری ریکارڈنگ کل موجود ہے۔ جن حضرات نے درس قرآن کل کا نہیں لیا تھا ان سے گزارش یہ ہے کہ کل کی ویڈیو ہماری اسی پیج پہ سیو ہو چکی ہے، آپ لوگ دوبارہ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، کیونکہ دیٹ واز دی اوپننگ چیپٹر آف قرآن شریف۔ اب آج جس ہم سورہ مبارکہ کا آغاز کر رہے ہیں اس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ آپ سب کو پتہ ہے مدنی سورت ہے، اور یہ ایک جوڑے کی شکل میں، اس کا جو اگلا جوڑا آ رہا ہے وہ انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران، وہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس سے جب آپ لوگ اور آگے جائیں گے تو آپ لوگوں کو سورہ نساء اور سورہ مائدہ، وہ دوسرا سب گروپ ہے مدنی صورتوں کا۔ چنانچہ 12 برس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کے ہو گئے ہیں، اور یہ مدنی صورت جو کہ مکے سے ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ شان نزولی کے اعتبار سے آپ لوگ سمجھ لیجئے دیر از اے ڈفرینس بٹوین شان نزولی اور وہاں پہ شان خاص، کس طرح ہے یہ ڈفرینس یہ سمجھ لیجئے۔
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس شروع میں مکے سے دعوت اور تبلیغ کا جو ان کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور جن کی وجہ سے ان کو کافی تکلیف ملی، اینڈ ہی واز فورس ٹو لیو مکہ، مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے اور مدینہ جا کے ٹھہراؤ ان کو کرنا پڑا۔ تو جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، دو صورت آر نون ایز مدنی صورتیں، اور جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں اسی جد و جہد کے دوران، وہ مکی صورتیں۔ قرآن میں مکیات صورتوں کا جو اصل لب لباب ہے وہ توحید ہے، ایمانیات ہے، اور جو مدنی صورتیں اس میں آپ لوگ کثیر تعداد دیکھیں گے احکامات کے علاوہ پچھلی قوموں کا ذکر۔ سورہ بقرہ جو آج ہم لوگ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ لوگوں سے صرف 5 منٹ میں آپ لوگوں کو تمہیداً کچھ امپورٹنٹ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ لوگ یہ باتیں نہیں سمجھیں گے تو یہ سورہ بقرہ بہت مشکلوں سے پھر سمجھ آتی ہے۔ اس میں کل ملا کے 286 آیات ہیں، 2.5 پارے کے حجم کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کو حضور نے سنام القرآن بھی قرار دیا ہے، اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی بڑی خوبصورت ہے کہ جو انسان سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے محبت کرے گا، اس جوڑے سے محبت کر کے اس کو پڑھنے کی روز کوشش کرے گا، سمجھنے، غور اور فکر کرنے کی ضرورت کرے گا، اس پہ پیش کرے گا، تو یہ قیامت میں ایک ابر اور سائے کی طرح اس کے پورے وجود کو ڈھانپے گی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ قیامت میں اللہ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اس ہولناک دن میں۔ آپ سب سے دعا ہے، آپ سب ہم سب کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس روز ہم سب کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے، جس دن اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں حضور نے خوشخبری دی ہے کہ جو شخص ان دو صورتوں سے محبت کرے گا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے، یہ دو صورتیں قیامت میں ایک ابر اور سائے کی طرح اس کو ڈھانپ لے گی۔ اور ایک اور روایت میں اس کو حضور نے الزہراوین بھی قرار دیا۔ الزہراوین، الزہراوین کیا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ فاطمۃ الزہرا، آپ کو پتہ ہے حضرت فاطمہ کو ہم جب نام یاد کرتے ہیں تو حضرت فاطمۃ الزہرا یعنی روشن، لہٰذا زہراوین جو ہے وہ بڑی روشن صورتوں سے اس کو تعبیر دیا گیا ہے۔ زہراوین، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ۔ تو یہاں آج ہم لوگ پہلی منزل کا بھی آغاز کر رہے ہیں، اور پہلے گروپ کو بھی اب آغاز کر رہے ہیں، جس پہلے گروپ میں ہمارے پاس 2 مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ کے علم میں آپ لوگ کو یہ پتہ ہے کہ بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ العزیز 5ویں سے 10ویں رکوع میں لگاتار آپ لوگ کو مل جائے گا۔ گائے کی قربانی تھی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مانگی۔ یہ پورا انشاءاللہ جو اپ کمنگ ہمارا ویک ہوگا اس میں یہ ڈیٹیل سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، چونکہ ہمارا جو اصل کانسیپٹ ہے اس درس قرآن کا وہ یہ ہے کہ ایک ایک رکوع کر کے ہم لوگ انشاءاللہ چلیں گے، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اگر اس سے آگے بھی تھوڑا ٹائم ہو جائے تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب سنیں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ میں جو 286 آیات ہیں، سب سے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے یہ قرآن شریف کی۔ اس میں 18 رکوع ابتدائی، شروع میں 18 رکوع ہیں اور آخر میں 22 رکوع ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس سورہ مبارکہ کو آپ لوگ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ آسانی ہوگی۔ سورہ بقرہ 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، اس میں ایک پہلا حصہ ہے اور ایک دوسرا حصہ ہے۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں 18 رکوع ہیں، 1 سے لے کے 18 رکوع، اور جو دوسرا رکوع ہے وہ ہے اس میں 22 رکوع ہیں لگاتار۔ چنانچہ آیات کے حساب سے بھی یہ تقریباً آلموسٹ برابر کے رکوع ہیں، برابر کے حصے ہیں۔ پہلا حصہ اول، اس میں 18 رکوع، جو دوسرا حصہ ہے دوئم ہے، دوسرا حصہ ہے اس میں 22 رکوع۔ جو پہلا حصہ ہے جس میں تقریباً پورا پہلا پارہ اور سوا پارہ کور ہو جائے گا انشاءاللہ، اس پورے پہلے حصے میں سابقہ امت مسلمہ کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ بنی اسرائیل تھے، یہود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ سابقہ امت مسلمہ یہ بھی اللہ کو مانتی تھی، لیکن بعد میں اس میں خرابی پیدا ہوئی ہے۔ وہ خرابی کیا ذکر ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ جو پہلا حصہ سورہ بقرہ کو کور کرتا ہے دیٹ از ایکچولی دا سابقہ امت مسلمہ، پریویس نیشن، پریویس مسلم نیشن، سابقہ امت مسلمہ۔ البتہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس سے ذکر کیا گیا ہے، جس میں لگاتار 22 رکوع آئیں گے۔ ان 18 رکوع میں بھی سب ڈویژن ہے وہ سمجھ لیجئے۔
جو پہلا حصہ ہے جس میں میں بہت ٹھہر ٹھہر کے سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ لوگ انشاءاللہ یہ پین پنسل لے کے بیٹھیں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا، کیونکہ دیکھیں ایک ہی رکوع ہم لوگ نے پڑھنا ہے دوستوں. تو مجھے امید ہے اپنے بھائی بہنوں سے، سب سے، ہمارے سینئر جونیئر سے، کہ وہ قرآن شریف سامنے رکھتے ہوں گے، کیونکہ ایک ہی رکوع ہے. ان 18 رکوع میں جو کہ پہلا حصہ ہے قرآن شریف میں سورہ بقرہ کا، جو پہلا of 18 رکوع، those 18 رکوز are further divided into 3 parts. وہ 18 رکوع مزید 3 رکوعوں میں تقسیم کر دیے گئے ہیں. جو ابتدائی 4 رکوع ہیں، پہلے 4 رکوع، اس میں قرآن کی اصل حکمت اور اس کا اصل فلسفہ دینی بیان کیا گیا ہے. لہٰذا یہاں 4 رکوع جو ابھی ہم لوگ جن میں سے آج پہلا رکوع پڑھیں گے، اس میں آپ لوگوں کو قرآن کی اصل حکمت اور فلسفہ دین سمجھ آئے گا، جو کہ مکی صورتوں میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا. یہ مدنی صورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مکہ چھوڑے ہوئے 12 برس ہو چکے ہیں. ناؤ ہی انٹرڈ دا لینڈ آف مدینہ. یہاں مدنی صورتیں آ رہی ہیں. اس سے پہلے 12 برس میں جو مکی صورتوں میں اصل احکام بتائے گئے ہیں، قرآن کی جو اصل حکمت اور فلسفہ دین سمجھایا گیا ہے، اس کا کانسیپٹ، اس کا خلاصہ ان ابتدائی 4 رکوعوں میں ہے. 18 رکوعوں میں سے جو پہلا حصہ 18 رکوعوں میں، اس میں پہلا 4 رکوع یہ فرسٹ ڈویژن ہے. رکوع لگاتار آئیں گے سابقہ امت مسلمہ کے. اس میں وہ پوری کی پوری جو 10 رکوع ہیں، اس میں لگاتار 9 سے 10 رکوع لگاتار تنقید کے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے تنقید کے کیے گئے ہیں. 9 رکوع. اچھا، ایک بیچ میں ڈاکٹر سائمن نے سوال بالکل صحیح ابھی ایک پوچھا ہے، اس کو انشاءاللہ جواب دیں گے. ابھی ذرا کانسیپٹ پورا آپ لوگ یہاں رکھیں. ٹھیک ہے، تو سابقہ امت مسلمہ کے جو 10 رکوع بتائے گئے ہیں، وہ سابقہ امت مسلمہ کے حال اور احوال پہ بتائے گئے ہیں. جس طرح یہودیوں نے یہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ اتنی نعمتیں کریں، اتنی نعمتیں تمہیں دیں، لگاتار 2000 برس نبوت کا سلسلہ نہیں ٹوٹا، لگاتار حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی تم لوگ کے بیچ میں رہے، لگاتار ہم نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں ڈالیں، تم پہ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی، لیکن تم نے اپنی شرارت اور سرکشی کی وجہ سے ہمارے غضب کے مستحق ہو گئے. اس میں سابقہ امت مسلمہ لگاتار 10 رکوع. غور طلب رہے کہ ہم لوگ ابھی شروع کے 18 رکوعوں کی ڈویژنز میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. پہلے 4 رکوع، ان 18 رکوعوں میں کیا تھے؟ قرآن کی اصل حکمت اور فلسفہ دین. بقیہ 10 رکوع سابقہ امت مسلمہ کے حال اور احوال. اور آخر کے 4 رکوع اس سابقہ امت مسلمہ پہ جو عذاب کا کوڑا اللہ تعالیٰ نے مارا ہے اور ان پر جو سختی کری گئی ہے، وہ بتایا گیا ہے. اور اس امت کو اب ریپلیس کیا جا رہا ہے ایک امت محمدی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے. ایک نئی امت کی تشکیل لے کر آ رہے ہیں. تو گویا یہ 4 رکوع، 10 رکوع اور 4 رکوع، ٹوٹل 18 رکوع ہو گئے. اور اب سابقہ امت مسلمہ کو یا امت مسلمہ سے، امت حضور سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین کنتم خیر امہ. ابھی اس امت کا کیا کانسیپٹ ہے وہ تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ چوتھے پارے میں پتہ چلے گا، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ڈویژن ہے. اور علامت کے طور پہ، ایک سمبل، ایک آئیڈیل کے طور پہ تحویل قبلہ کا ایک نقشہ کھینچ شروعات سے ہی بتا دیا گیا. سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. پورا جو قبلہ ہے وہ یروشلم سے خانہ کعبہ کی طرف چینج ہو رہا ہے. یروشلم جو یہودیوں کا قبلہ تھا، اب چینج ہو کے خانہ کعبہ قبلہ بن رہا ہے، اور تا قیامت خانہ کعبہ ہی قبلہ رہے گا. یہ پورا پہلا حصہ ایم شور آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا سورہ بقرہ کا. اب جو دوسرا حصہ ہے سورہ بقرہ کا، جس میں 22 رکوع لگاتار ہیں، اس میں ہاریزونٹل ڈویژن ہے. اس میں نماز کے احکامات، روزے کے احکامات، حج کے احکامات، جہاد کے احکامات، طلاق کے احکامات، بیوی شوہر کے احکامات، یہ سارے احکامات آپ لوگوں کو نظر آئیں گے اینڈ کے 22 رکوع میں. ٹھیک ہے، جس کا حصہ دوئم ہے. اور اس میں پورا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کیا گیا ہے. آئی ایم شیور آپ لوگوں کو بیسک باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. ایک اور بات آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 12 برس ہو چکے ہیں دعوت دیتے ہوئے، اور جب یہ مدینہ گئے ہیں تو یہاں آلریڈی ایک صحابیوں کا گروپ بن چکا تھا. یہ حضرت ابو بکر ہیں، یہ حضرت عمر ہیں، یہ حضرت علی ہیں، یہ حضرت عثمان ہیں. یہ سارے کے سارے آپ ان گروپ کو دیکھیں.
ان گروپ کے اندر ایمان کیسے آیا؟ قرآن سے آیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس جیسا ایمان تو نہیں جگا سکتا، مطلب ہمارے اندر تو وہ سعادت نہیں ہے، وہ سکت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا ایٹ لیسٹ 1% تو ایمان بڑھائے۔ وہ کس سے بڑھے گا؟ قرآن سے۔ دیکھ لیجئے، آپ لوگ غور کریے کہ ہم لوگ ابھی پہلے رکوع کے اندر ہی موجود ہیں اور اتنی ڈیٹیل آپ لوگ کو آلریڈی سمجھ آ گئی ہے۔ آپ لوگ نے ایک بات نوٹ کری ہوگی کہ ہم لوگ نے جو رمضان میں پورا کا پورا قرآن شریف اللہ کے حکم سے کمپلیٹ کرا، مکمل کرا، اس میں بہت بریف میں نے آپ لوگ کو بتایا، لیکن اب ہم لوگ رکوع وائز چل رہے ہیں تو میں یہ بات ایک دم اپنے اوپر لازم سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کو ایک ایک چیز سمجھ آ جانی چاہیے انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ قرآن شریف بھی لے کے بیٹھیں گے دوستوں، اتنا پتہ نہیں چلتا، آدھا گھنٹہ کچھ نہیں لگتا ہے۔ اگر قرآن شریف بھی ساتھ ساتھ رکھ کے بیٹھیں گے اور اچھی چیزوں سے معنی اور مفہوم آپ لوگ کو سمجھ آتے رہیں گے۔ ایک بات یہاں اور سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دعوت دیتے ہوئے 12 برس ہو چکے ہیں، تو اب ایک آلریڈی صحابیوں کا گروپ میں عرض کر چکا ہوں کہ بن چکا تھا، دوسرا ایک قریش کا گروپ بن چکا تھا جو کہ مکہ میں رہ چکا تھا، جس نے حق کی دعوت کو جان بوجھ کر پہچان کے رد کر دیا، کسی تعصب کی وجہ سے، کسی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کسی غرور کی وجہ سے، کسی تکبر کی وجہ سے، تو وہ تو سرے سے کافر ہیں۔ یہ دوسرا سب گروپ ہے۔ اور تیسرا گروپ وہ ہوتا ہے جس کو منافق کہا جاتا ہے، بین بین، بیچ بیچ کے منافق، حق کو پہچانتے ہیں پورے طریقے سے، نہ کافر میں شمار ہوتے ہیں، یا حق کو تو پہچانتے ہیں، شروع میں تو آ جاتے ہیں، لیکن شرارت کی نیت کی وجہ سے دعوت کو، تبلیغ کو رد کر دیتے ہیں، یا شروع میں آتے ایک دم مخلص نیت کے ساتھ ہیں، لیکن جب دعوت دی جاتی ہے، قربانی کا حکم دیا جاتا ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہوتا ہے، تو ان کی سیرت و کردار میں وہ اخلاص نہیں رہتا، تو وہ ڈگمگاتے رہتے ہیں۔ تو حتیٰ کہ ہر انقلابی دعوت میں آپ لوگ سمجھ لیجئے، روئے زمین پہ قیامت تک جو بھی انقلابی دعوت آئے گی، اس میں گویا کہ یہ 3 طبقات ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 1، ایک وہ دعوت کو قبول کرنے والا گروپ جو کہ جان دینا پڑے تو حاضر ہے، مال دینا پڑے تو حاضر ہے، یعنی ہر چہ بعد بعد ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کانوں میں آ گئی اور دل گواہی دے دے۔ دل گواہی کیسے دے گا؟ سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان کا ہی دل گواہی دے گا، جس کے اندر وہ اخلاقی حص موجود ہے۔ ہمارے اندر بھی ایمان موجود ہے، بس ڈورمنٹ ہے، سویا ہوا ہے، اس قرآن سے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ کے اندر جو ایمان ہے اس قرآن کے ذریعے سے ایکٹیویٹ ہوگا۔ تو پہلا گروپ کیا ہے؟ دعوت کو قبول کرنے والا گروپ، جو کہ جان پہ بھی کھیل جائے، مال پہ بھی کھیل جائے، جان حاضر کرنی پڑے لبیک، مال دینا پڑے لبیک، حاضر ہیں ہر چہ بعد آباد۔ یہ پہلا گروپ ہے جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور کافی عشرہ مبشرہ صحابہ، اور خود ان سب کے سب سے عظیم کردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا گروپ دعوت کو جاننے کے باوجود اس پہ ڈٹ جائے، اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے زوم کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ، اپنی مسندوں کی وجہ سے۔ ہم کیسے چھوڑ دیں ان ساری چیزوں کو؟ ہم اتنے بڑے بڑے قریش کے سردار ہیں، کیسے چھوڑ دیں؟ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیں؟ انسنا کر دینا، ایک وقت آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے نہیں دیتا، پھر تو کوئی بھی نصیحت ان کے حق میں مفید ثابت نہیں ہوتی۔ یہ دوسرا سب گروپ ہے۔ اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں کہ سوتے ہوئے کو کیسے جگایا جا سکتا ہے، جاگتے ہوئے کو تو، سوتے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے ہوئے کو کیسے آپ لوگ جگائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا سب گروپ ہے۔ اور تیسرا سب گروپ جو کہ بیچ بیچ میں ڈگمگاتے رہتے ہیں، نہ ادھر زیادہ جاتے ہیں نہ ادھر زیادہ آتے ہیں۔ اللہ کی فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت شروع سے قاعدہ اس کا یہ رہا ہے رحمان ذات کا کہ جو جس گروپ پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی پہ دوڑا دیتا ہے۔ یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں۔ اگر آپ لوگ پہلے گروپ میں رہیں گے کہ دعوت کو سن کے اگر آپ لوگوں کا دل گواہی دے دے، اب آپ لوگ قرآن سن رہے ہیں نا، اور قرآن سننے کے باوجود آپ لوگ کا دل گواہی دے دے اور آپ لوگ لبیک بول دیں، تو آپ لوگ پہلے گروپ میں۔ اگر قرآن سننے کے باوجود دل گواہی دے دے اور آپ لوگ نہ مانیں، اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، اپنی دوسرے کیریئرز کی وجہ سے، اپنے درم اور دولت کی کمائی کی وجہ سے اگر نہ مانیں، تو آپ سیکنڈ گروپ میں آئیں گے۔ اور تھرڈ گروپ کیا ہے؟ جو کہ یہ بھی کام کرتا ہے، وہ بھی کام کرتا ہے، دین بھی بنانا چاہتا ہے، دنیا بھی بنانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بیچ بیچ میں لٹکائے رکھتا ہے۔ یہ 3 سب گروپس روئے زمین پہ جب کبھی انقلابی دعوت آئے گی، تمام روئے زمین پہ یہ 3 سب گروپ ہمیشہ موجود ہوں گے۔ اب ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔
ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطع توڑ دینا، علیحدہ کر دینا، اس کو علم نہیں پڑھا جائے گا، علیحدہ علیحدہ۔ ان کا حقیقی مفہوم کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح کوئی سیکرٹ میسیجز ہوتے ہیں ان کے کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، گویا کہ یہی وہ کوڈ ورڈز ہیں۔ دیکھیں قرآن کی ابتدا دوستوں اللہ تعالیٰ کن الفاظ سے کر رہا ہے کہ انسان کتنا ان پڑھ اور جاہل ہے کہ اس کو یہ مطلب پتہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے، بس اس میں ہم لوگ اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ عربک الفابیٹس جو ہیں، عربی کے جو الفاظ ہیں، الفابیٹس جو ہیں وہ 28 سے 29 ہیں، اور یہ بات آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ قرآن شریف کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز ان حروف مقطعات میں سے ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے ابھی الف لام میم پڑھا ہے، اگلی سورہ آل عمران الف لام میم سے اسٹارٹ ہوگی، آگے چل کے کچھ پاروں پہ جائیں گے الف لام میم را، الف لام میم صاد میم، یہ 3 الگ الگ الفابیٹس ہو گئے۔ اسی طریقے سے آخری پاروں میں آپ لوگ ہا میم حوامیم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ہا میم 2 الفابیٹس۔ اسی طرح حروف مقطع ایک الفابیٹ بھی آیا ہے قرآن میں، 3 صورتیں ہیں، سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون، سورہ قاف والقرآن المجید، قاف سے اسٹارٹ ہوئی ہے، اور سورہ صاد والقرآن ذی الذکر۔ نون، قاف اور صاد یہ 3 صورتیں ایسی ہیں، سورہ قلم، سورہ قاف، سورہ صاد، اس میں ایک حروف مقطع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک رائے ہے بڑی خوبصورت، لیکن کثیر تعداد میں اکثر و بیشتر لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا، لیکن یہ بھی بڑے جلیل القدر انسان تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ یہ الف لام میم ایک جملہ ہے، علم نہیں ہے، یہ الف لام میم ایک جملہ ہے، اس کو کہتے ہیں ان اللہ اعلم۔ ان اللہ کا الف لے لیا، ان اللہ، اللہ کا لام لے لیا بیچ کا پارٹ، اور عالم، عالم کا میم لے لیا آخر والا پارٹ، تو الف لام میم، ان اللہ عالم، کہ میں ہوں اللہ اور میں ہی جانتا ہوں۔ لیکن بہرحال یہ حروف مقطعات کی اصل توجہ بتانا انسانی حق میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ حتمی مفہوم اس کا کوئی نہیں جانتا سوائے میں اور میرے رسول کے، جن پہ یہ کلام مبارک نازل ہوا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں آپ لوگوں نے نوٹ، کتاب یا کتاب اللہ نہیں بولا گیا ہے، الکتاب، وہ روشن کتاب۔ اس کو الکتاب کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن کی جو اصل پیشن گوئیاں تھیں دوستوں وہ سابقہ کتابوں میں بھی موجود تھیں، تورات، زبور، انجیل، ان سب میں قرآن کی پیشن گوئیاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ اور میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کس سے؟ سابقہ امت مسلمہ یہودیوں سے، الکتاب، کیونکہ انہی کی کتابوں کا پھر ذکر بھی آئے گا یہاں، تورات، زبور، انجیل، یہ سب سابقہ امتوں کی کتابیں، لیکن یہ ساری کی ساری ہدایت کامل ہو کے الکتاب قرآن شریف بن گئی ہے۔ لہٰذا یہ اب ہدایت کے لیے فالو جو ہوگی کتاب وہ صرف یہ ہوگی، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن شریف کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا۔ لاکھوں حفاظ، اگر کافی لوگ قرآن شریف کو معاذ اللہ ہٹا دیں اس روئے زمین پہ، تو لاکھوں حفاظ کی کمیٹی تشکیل ہوگی اور قرآن شریف پھر آ جائے گا۔ الکتاب، اس کو مٹانا نہیں ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پہ باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ تنزیل من حکیم حمید، اس کا نازل کیا جانا ہے حکیم حمید ذات کی طرف سے۔ ذالک الکتاب، الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس قرآن شریف میں آپ لوگ کافی ایسی اس کتاب کے اندر آپ لوگ کافی ایسے واقعات پڑھیں گے جن کو عقل تسلیم کرنے سے بالکل قاصر ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے کفار نے، بت پرست لوگوں نے جب اس میں جلایا، آگ میں ان کو کدوا دیا اور جلوانے کی ایک ناکام سازش کری، تو اللہ نے کیا بولا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا اور ٹھنڈی والی بھی ہو جا آگ ابراہیم کے لیے۔ یعنی جو اللہ اس آگ کے اندر آج حرارت رکھتا ہے، وہی آگ اللہ کے حکم سے سلامتی اور ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے قرآن شریف کا، اس میں ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جس کو عام انسان عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عزا مارا، لاٹھی ماری سمندر پہ، فکان کل فرق کالطود العظیم، جو سمندر ہے وہ پھٹ کے ایک دم الگ الگ پہاڑوں کی طرح،
اس کو عقل تسلیم کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لہٰذا تمام شکوک و شبہات کہ اس کتاب کو آج پڑھنے کی کوشش کرو۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم کا عذاب برحق ہے تو ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جنت میں جانا لازم ہے ان سب سارے اہل ایمان کو ہے، جو کہ اہل ایمان اپنے دلوں میں وہ ایمان پیدا کریں، تن من دھن لگائیں، تو ان کو میں جنت میں لے کر جاؤں گا، اس میں بھی کوئی پھر شک نہیں ہوگا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور آپ لوگوں نے ایک غور کری ہوگی یہ بات کہ آخری پاروں میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، قسمیں آپ لوگوں نے دیکھی ہیں، والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والنازعات غرقا۔ یہ ساری کی ساری قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ اللہ کا کتاب تو یہاں بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اللہ کتابوں کی قسمیں کیوں کھا رہے ہیں وہاں پہ؟ کتاب کے آخر میں قسمیں کیوں کھا رہے ہیں وہاں پہ؟ تاکہ میں اور آپ قرآن کے کنکلوژن پہ جب قسم کوئی کھائی جاتی ہے تو یہ اس بات کی گواہی اور دلیل ہوتی ہے کہ میرا کلام جو ہے وہ شک سے پاک ہے، لیکن تمہارا ذہن کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس علوم کے علاوہ جتنے علوم ہوں گے، اس علم کے علاوہ جتنے علوم ہوں گے، ان میں لازماً روئے زمین پہ آخری کتاب جو بھی ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی شک، کوئی نہ کوئی ڈسکارڈنس، کوئی نہ کوئی ڈیفارمیٹی، کچھ نہ کچھ ضرور ہو سوائے اس کتاب کے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ویسے تو قرآن ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے استفادہ اور فائدہ کون حاصل کرے گا؟ ھدی للمتقین۔ اور یہ متقی کیا ہوتے ہیں؟ متقی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں وقع یا یقی سے بنائے یہ۔ آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا عذاب سے۔ وقنا، تقوی، وقع، یقی، خود بچنا اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی حدود کی پامالی سے، اللہ کی تمام احکامات جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لازم کرو اپنے اوپر، قرآن کے رستے کو فالو کرو، بھی ایک طریقے کی ایک اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے۔ تقوی، وقع، خود بچنا، اللہ کی حدود کی پامالی سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے سے، ان ساری چیزوں سے بچنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سلیمہ ہوتی ہے، ان کے اندر اخلاقی حس موجود ہوتی ہے، وہ خود جانتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے۔ آپ میں سے سارے کے سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ سود جو ہے وہ غلط چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو، یہ آپ لوگ خود جانتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے بد نظری، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، بد کلامی، گالم گلوچ، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو انسان کے اندر اگر فطرت سلیمہ مس نہ ہوئی ہو اور اس کے اندر وہ اخلاقی حس موجود ہو تو کافی حقائق پہ انسان خود بخود پہنچ سکتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لیکن ان متقیوں کے اوصاف کیا ہیں؟ ان کے اوصاف کیا ہیں؟ جیسے درخت کو اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اس قرآن کے بھی تو کچھ پھل ہیں نا، پھل سرسبز، شجر مبارکہ کے پھل سرسبز کون ہیں؟ یہ حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عمر۔ حکومت میں آپ لوگوں کو وہ میں نے جو پہلا گروپ بتایا ہے، یعنی حق کی دعوت کو تسلیم کرنے کے بعد ہر چہ بعد آباد جو ہو اللہ تعالیٰ تیری طرف سے، جان دینا پڑے، مال دینا پڑے، حاضر ہیں۔ اب ان کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں، وہ کون اوصاف کے شخصیات کون ہیں، ان کو دیکھو، ان کو سمجھو، یہ شجرہ مبارکہ کے پھل ہیں۔ ان کے اوصاف کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ ایمان رکھتے ہیں بالغیب پہ۔ تعویل عام کے لحاظ سے وہ انسان جو یہ سمجھ لے کہ سوائے مادے کی دنیا سے مجھے آگے جانا ہی نہیں ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس کے آگے مجھے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ یہیں لٹکا کے رکھے گا آپ کو۔ لیکن وہ ایمان کی بنا پہ آگے کی دنیا کو ویریفائی کر لے، ان مٹیریلسٹک دنیا کے علاوہ یہ سمجھ لے کہ کوئی اور دنیا آنی ہے جس میں مجھے جواب دہی کرنی ہے، اور اس کو ویریفائی کر لے، تو جو شخص یہ سمجھ لے کہ مٹیریل میں ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے بیونڈ بھی کچھ ہے، اس کے لیے قرآن میں ہدایت ہوگی۔ اور جو یہ سمجھ لے کہ مٹیریلزم پہ ہی ساری دنیا قائم ہے اور غیب کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، جنت دوزخ کچھ ہے ہی نہیں، اور دوزخ کا جلانا عذاب برحق ہے ہی نہیں، اور جنت میں جانا ممکن ہے ہی نہیں، یہ اگر ایسے اوصاف رکھیں گے تو آئی ایم سوری، قرآن میں بولتا رہوں گا، کوئی ہدایت سمجھ نہیں آئے گی۔
ابھی دیکھیں ہم لوگ پہلے رکوع میں، اور اللہ تعالیٰ کتنی ڈیٹیل ڈسکرپشن دے رہا ہے کہ قرآن وہی حاصل کرے گا جو اس مٹیریلسٹک دنیا کے علاوہ بیونڈ دیکھ لے، اس کے آگے دیکھ لے. اور وہ آگے کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. اور غیب پہ ایمان لانے، دیکھیں جو اصل حقیقت آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، جو اصل حقیقت اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ انسانوں کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے. یعنی جو سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ اصل حقیقت نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے اپیئرنس اور ایک چیز ہوتی ہے ریئلٹی. دیر از اے ہیوج اماؤنٹ آف ڈفرنس بٹوین اپیئرنس اینڈ ریئلٹی. نتھنگ از مور ریئل دین واٹ کین ناٹ بی سین اینڈ نتھنگ از مور سرٹین دین واٹ کین ناٹ بی ہرڈ. وہ حقائق جو آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے، وہ حقائق جو کانوں سے سنے نہیں جا سکتے، ان سے زیادہ پختہ. یہ بات آپ لوگ سمجھ لیجیے. اس دنیا اور آخرت کے معاملوں میں اس سے زیادہ پختہ شے کوئی اور نہیں ہے، اس سے زیادہ پختہ علم اور کوئی نہیں ہے. وہ حقائق جو آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے اور وہ حقائق جو کانوں سے سنے نہیں جا سکتے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آ گئی کہ جنت کا تصور عام انسان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی کانوں نے اس کو سنا نہیں، اور کسی قلب مومن پہ اس کا کسی بشر کے قلب مومن پہ اس کا ادراک غالب نہیں. یعنی انسان کا دل تک اس کو اور عقل تصور ہی نہیں کر سکتی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں. فذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب پہ ایمان لاؤ تو بات چلے نا. اور غیب پہ ایمان کا مظہر کیا ہے؟ غیب پہ ایمان کو جوڑے گا کیا؟ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. اور یہاں دیکھیں نماز قائم کرنے کا بولے، نماز پڑھنے کیا ہے؟ خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی حکم دیں. نہیں انل منکر تو کریں. ہمارا المیہ تو یہ ہے، ہم لوگ خود فجر میں سارے کے سارے سوتے رہتے ہیں. ہم لوگ دوسرے کو کیا بتائیں گے؟ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ. اللہ یہاں کہہ رہا ہے، پہلا رکوع میں ہی کہہ رہا ہے بھائی کہ نماز کو قائم کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے اور بس ٹکریں مار کے سو نہیں جانا ہے. دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے. رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدے والوں کے ساتھ سجدے کرو. یا آگے آپ لوگ پڑھیں گے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو مال ہم نے دیا ہے اس میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان نے جو خود مال کمائے اس میں یہ نہیں سمجھے کہ اس کی کوئی علم کی ذہانت اور فتحانت ہے جس کی وجہ سے اس نے مال کمائے. نہیں، وَمِمَّا، ہم جو دے رہے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کس میں خرچ کرتے ہیں؟ نیکی میں، بھلائی میں، اپنے نوع کی حاجات کو رفع کرنے میں، صلح رحمی میں، کسی کی مشکلات کو دور کرنے میں خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک. اور وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں اس سے بھی، بما انزل الیک، جو اس قرآن میں ہم نے نازل کیا ہے، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان پہ بھی. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور آخرت پہ ان کا شدید ترین یقین ہوتا ہے. یہاں ایک بات واضح کر دوں میں کہ یہ جو پرانی کتابیں ہیں، پرانی کتابیں کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل. آج کل کے علماء یہ کہتے ہیں، علماء تو نہیں لیکن کثیر تعداد یہ لوگ کہتے ہیں، کافی لوگ کہتے ہیں کہ تورات زبور کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا. ضرورت کی بات تک تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن فائدہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. بے شک ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، چینجز آ گئی ہیں، لیکن کچھ حصہ چینجز نہیں ہوئی ہیں ان کچھ حصوں میں. تو جو حصوں میں چینجز نہیں ہوئی ہیں، یہ بات آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ جو حصوں میں چینجز نہیں ہوئی ہیں اور وہ حصے قرآن سے نہیں ٹکرائے، قرآن سے ضرب نہیں کھائے، تو ہم اس کو رد نہیں کریں گے، ہم اس کو اپنائیں گے. اور ان کتابوں میں وہ حصے جو قرآن سے ٹکرا جائیں، قرآن کے اگینسٹ اس کی تعلیمات ہو، تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، رد کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑی بات، ان تورات، زبور، انجیل سے ڈر ہے. یہاں پہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے ہے، اس کے بعد جا کے حضرت داؤد کا ذکر آئے گا، حضرت سلیمان. تو اوپر نیچے یہاں پہ ہے، لیکن کرونالوجیکل آرڈر جو پراپر پورا کا پورا سیکوینس ہے وہ آپ لوگوں کو تورات، زبور، انجیل سے پتہ چلے گا. لیکن یہ کتاب اب ہمیشہ تا حال اب محفوظ کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود لے لیا، لہٰذا اس کتاب میں چینج نہیں ہوگا. لیکن یہ بات آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ پرانی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور توحید کے بیانات تھے. نو ڈاؤٹ ان کو علماء دین نے، جو کہ یہودیوں کے علماء تھے اور تورات، زبور، انجیل کے علماء تھے، انہوں نے چینجز لائی ہیں اس میں. لیکن وہ چیز جو چینج نہیں ہو سکی اس کو پڑھنے کا بھی فائدہ ہے، یہ بات یاد رکھیں آپ لوگ. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور آخرت پہ شدید ترین ایمان اور یقین انہی لوگوں کا ہے.
انہی لوگوں سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے، اس سے پہلے جو یہود اور سارے کے سارے عیسائی تھے، ان کا بھی آخرت پہ ایمان بین بین تھا، لیکن ان کے یہ کانسیپٹ بگڑ گئے تھے کہ ہمارے وہاں چھڑانے والے ہیں، بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں معاذ اللہ ہیں، وہ چھڑا لیں گی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اصل میں ایمان کے حقدار آخرت میں یہ لوگ ہیں، یعنی پہلا گروپ جو کہ حق کو پہچاننے کے بعد ہر چہ بعد آباد، پھر وہ نہیں دیکھتا آگے کیا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور لازم بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمل کے اعتبار سے سب سے مؤثر شے جو ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ اگر ایمان بالآخرہ ہی نہ ہو تو انسان کبھی سیدھا چلے گا ہی نہیں۔ اگر ایمان بالآخرہ ہو تو انسان سیدھا چلے گا کہ ہاں مجھے اٹھنا ہے، جواب دہی کرنی ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، میں نے جس جس کی دل آزاری کری ہے اس کا مجھے جواب دینا ہے، میں نے جس جس کا مال کھایا ہے اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اگر یہی ایمان نہ ہو تو آپ لوگ کو پتہ ہے ہوگا کیا؟ اگر اس ایمان میں کمی آ جائے تو توحید بھی ایک عقیدہ بن کے رہ جائے گا، ایک رسم، ایک ریچول۔ مسلمانوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ جذبہ و جنوں باقی نہیں، نماز و روزہ قربانی و حج سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ یہ سارا کا سارا علم جو ہے توحید بھی پھر ایک عقیدہ بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں غفور اور رحیم ہے بھائی، وہاں پہ شدید العقاب بھی تو ہے، پکڑنے میں بھی تو بہت سخت ہے۔ تو اگر یہ ایمان بالآخرہ ہی نہیں ہو تو یہ ساری چیزیں ایک ڈوگما بن کے رہ جائے گی۔ ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا، عید میلاد النبی، نعتیہ اشعار کہہ دو، کوئی ثابت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی عید میلاد النبی ثابت نہیں ہے، یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ہمارے کانسیپٹ الگ ہیں۔ ایمان بالرسالت بھی پھر بدعات کو جنم دے گا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ یہ ہیں لوگ جو کہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کے اوصاف میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں، ان کے اوصاف دیکھیں، 12 برس کی کمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے ایسے لوگ پروڈیوس کرے، اس قرآن کے ذریعے پروڈیوس کرے، جن کے اندر وہ جبلی ہدایت قرآن کے ذریعے سے پیوست ہو چکی تھی۔ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا اس گروپ کا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، جبلی ہدایت پہ ہیں۔ ایک سلیم الفطرت انسان کے اندر یہ میں نے ہدایت رکھی ہوئی ہے، ٹو آئیڈینٹیفائی گڈ اینڈ ایول، اٹ از ان دیئر، اٹ از دیئر، لیکن اب اس پہ قرآن کا جب نور برسے گا تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی طرف سے کامل ہدایت پہ ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آخرت میں بھی فلاح یاب ہوں گے۔ دنیا میں بھی فلاح رکھوں گا میں ان لوگ کے لیے، اور آخرت میں بھی۔ اور مفلحون کا لفظ آپ لوگ سمجھ لیجئے، مفلحون بیسیکلی کہا جاتا ہے ایسی باطنی حقیقت تک پہنچ جانا جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ پہنچ جائے۔ لہٰذا بتا دیا گیا کہ قرآن سے جو فائدہ لینا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو، پہلے گروپ کے اندر آؤ۔ اگر پہلے گروپ میں ایمان بالآخرہ ہی نہیں ہوگا تو ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ یہ سب ڈوگما بن جائے گا، محض ایک ریچول بن جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس اب دیکھیں دوسرے گروپ کی بات ہو رہی ہے یہاں، اور کل جب ہم لوگ پڑھیں گے تو تیسرا گروپ آپ لوگ کو پتہ چلے گا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا، اے نبی بے شک وہ لوگ، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، کفر میں کیا آ گیا؟ وہی اہل قریش جو کہ حق کی دعوت کو جان بوجھ کے پہچاننے کے رد کر دے۔ نصف و نہار پہ سورج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسا ایک سورج چمک رہا ہے جس کے اندر سارا کا سارا خیر موجود ہے، بھلائیاں موجود ہے، اس کے باوجود نصف و نہار پہ سورج چمک رہا ہو اور آپ ٹھوکر کھا رہے ہو تو غلطی سورج کی نہیں ہے، آپ کی ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے نبی، انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، چاہے سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، چاہے دعوت دیں یا نہ دیں، لا یؤمنون، وہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے ضد کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون دوستوں بہت سخت ہے، امت ٹو امت جو چینج ہوتا ہی نہیں ہے، نبی ٹو نبی تو چینج ہونا بہت بڑی بات، امت ٹو امت بھی چینج نہیں ہوگا۔ لا یؤمنون، قرآن آپ لوگ پڑھ چکے آج ایک رکوع، اس کے باوجود اگر آپ لوگ اس کو ایکسرسائز بنا کے رکھ لیں گے تو دیکھ لیجئے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے۔ ایکسرسائز نہیں بنانا ہے، ہدایت کی طلب پیدا کرنی ہے، فیصلہ کرنا ہے آج کی رات کہ اسی قرآن کے ذریعے اپنی زندگیاں ڈھالیں گے، نہیں تو نہیں ڈالیں گے۔ اللہ کے یہاں 70-30% ریشیو نہیں چلتا، اللہ کے یہاں 100% ریشیو چلتا ہے۔ 100% آؤ گے تو کام،
کافہ، یہ بھی الفاظ آپ لوگ پڑھیں گے کہ ایمان والوں دین کے اندر پورے پورے داخل ہو. تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اے نبی آپ ان کو چاہے دعوت دیں، سمجھائیں، ڈرائیں، دعوت تبلیغ کچھ بھی کر دیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ ایک وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ سننے پہ ان کو مجبور نہیں کر رہا ہے. سنی انسنی کر دی، اب اللہ تعالیٰ سننے نہیں دے گا. اور اس کا نتیجہ 7ویں آیت میں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم، ان کی ابصار، نگاہوں پہ مہر لگا دی ہے. حق کو جان بوجھ کر پہچان کر کے رد کر دینا، اس کی پاداش میں، اس کی سزا کے طور پہ. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے تو پردے ہیں، ان کے دلوں کے آگے پردے ہیں، ان کے دلوں کی سماعت کو محروم کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اسی طریقے سے قلوبہم، دلوں کے ساتھ ساتھ، وعلی سمعہم، ان کے سننے پہ، بصارت پہ، وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے ہیں میں نے. اب جتنا وہ بھٹکنا چاہیں بھٹکتے رہیں گے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا روز قیامت. دنیا میں بھی عذاب ہوگا. دنیا میں بھی یہودیوں کا کیا اشارہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. مغضوب علیہم قوم ہے دوستوں، یہ اللہ کی نافرمان شدید ترین. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پھاڑ کے دکھا دیا، پھر بھی ایمان نہیں لائے. کچھ دیر تک ایمان لائے، پھر وہی اپنی حرکات پہ آ گئے، ہٹ درمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے. آج آپ لوگ یہ دیکھ لیجئے، یہ جو میں پورا کا پورا تفصیل آپ لوگ کو سمجھائی ہے میں نے پہلے رکوع میں، کوشش کریں اور اپنے اندر دوربینی کر کے جھانکیں کہ خدا نہ کرے وہ دلوں کی سختی اور آنکھوں کے آگے پردے اس امت مسلمہ پہ بھی تو نہیں آ گئے. یہ آپ لوگ سوچیں، کیونکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو صرف اور صرف ایک ریچول کے حساب سے پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ختم اللہ علی قلوبہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو عذاب دوں گا میں، اور دنیا میں بھی مل رہا ہے. امت مسلمہ دنیا میں بھی کوئی سرخرو نہیں ہے. وہ جو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، آج ذلیل و خوار ہیں تارک قرآن ہو کے. آپ لوگ یہ دیکھ لیں، قرآن کو حضور نے بولا تھا کہ اس کو صرف ایک ذہنی سہارا نہیں بنانا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس کو سوچنا، سمجھنا، غور اور فکر کرنا اس پہ، اس کی تلاوت کرنا صبح اور رات، تاکہ آخرت میں بھی فلاح پا سکو. اب دنیا کی جو ناکامی اور ذلت ہے وہ تو ہمارے اوپر تھوپ دی گئی ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی بین الاقوامی فورم پہ مسلمان نام کی کوئی شے آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گی. ہمارے فیصلے کہیں اور ہی طے ہوتے ہیں. یہ وہ ذلت ہے دوستوں، یہ وہ رسوائی ہے، یہ وہ مسکنت ہے جو کہ یہودیوں پہ پڑ چکی تھی، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. اور آپ لوگ آج سارے کے سارے اپنے دلوں میں دیکھیں کہ کہیں وہ ذلت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی تو نہیں ڈال دی ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب آخرت کا معاملہ رہ گیا تو اللہ اپنی رحمت سے کوئی دستگیری کر لے، لیکن عمل کے اعتبار سے تو ہم لوگ سارے کے سارے عذاب کے مستحق ہو. سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا. یہاں پہ الحمدللہ ہمارا پہلا رکوع ختم ہوا. دوسرا رکوع انشاءاللہ العزیز کل کریں گے. 45 منٹس بھی ہو چکے ہیں، 11:15 کا وقت ہو چکا ہے. آئی ایم شیور آپ لوگوں کو کافی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. گویا کہ 2 گروپ ہم لوگوں نے کر لی ہیں. پہلا گروپ وہ گروپ جو کہ دعوت اور تبلیغ پہ لبیک بولے، اور پھر ہر بعد آباد کچھ، پھر وہ آگے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ایسے گروپ میں رکھنے کی اور شمار ہونے کی توفیق دے، دعا کریں. دوسرا گروپ کفار کا جو کہ کھلے کھلے دشمن تھے. اور تیسرا گروپ کل آئے گا جس کو منافق کہتے ہیں. گویا کہ یہ تیسرے گروپ میں پورا کا پورا ان لوگوں کا ذکر آئے گا جو کہ بیچ میں لٹکنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے بس بیچ میں ہی لٹکے رہو. انشاءاللہ العزیز کل 10 بجے ملاقات ہوتی ہے تیسرے رکوع کے ساتھ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. اللہ تعالیٰ نے جو پڑھایا ہے، سنایا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. صدق اللہ العظیم. آمین یا رب العالمین.